آپ اس بار خلاف معمول مشن پر سست روی سے کام کیوں کر رہے ہیں؟ آج 6 دن تقریباً گزر چکے ہیں اور ٹارگٹ سامنے ہونے کے باوجود آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ کیپٹن حمید کچھ دیر پہلے ہی کرنل فریدی کے کمرے میں آیا تھا۔ مہالکا بھی اس کے ساتھ تھی۔ کرنل فریدی کا پورا گروپ سٹار گلف پہنچ چکا تھا۔ ہاں، اس بار ٹارگٹ تو سامنے ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ کافی دشوار ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے مزید آدمی بے احتیاطی کی وجہ سے موت کا شکار بنے۔ اس وجہ سے ان دنوں میں صحرائے اعظم میں مدفن اہرام تک پہنچنے کا محفوظ راستہ ڈھونڈ رہا تھا، اور اب ایک ایسا راستہ مل چکا ہے کہ اس پر چل کر آسانی سے اس اہرام کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ کرنل فریدی نے مخصوص لہجے میں کہا۔ اچھا، تو وہ کون سا راستہ سوچا ہے آپ نے؟ مہالکا نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیپٹن حمید بھی چونک کر کرنل فریدی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ہم لوگ اس وقت سوگان میں ہیں۔ سوگان کے سرحدی گاؤں سے ایک قافلہ پرانے رسم و رواج کے مطابق اونٹوں پر صحرا کا سفر کرتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ سفر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو زندہ رکھا جا سکے۔ اس وجہ سے نہ صرف سوگان کے سرحدی گاؤں سے اونٹوں کا قافلہ نکلتا ہے، بلکہ سرائے اعظم سے منسلک 3 اور ممالک سے بھی ایسے ہی قافلے نکلتے ہیں، اور یہ قافلے تقریباً پورے صحرا میں سفر کرتے ہیں، اور پھر ایک مخصوص مقام پر ان چاروں قافلوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، جہاں پر یہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لائی ہوئی اشیاء کے بدلے ہی قدیم رواج کے مطابق سودا بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ویسے بھی صحرا کی ریت کے ذرے ذرے سے واقف ہوتے ہیں، اس وجہ سے مہینوں کا سفر دنوں میں ختم کر لیتے ہیں۔ اب ہم لوگ بھی اس قافلے میں شامل ہو کر سرائے اعظم کے وسط میں موجود مدفن اہرام تک پہنچ سکتے ہیں۔ میری اس قافلے کے سردار سے بات ہو چکی ہے، جو یہاں سفر کے لیے مخصوص سامان اکٹھا کرنے آیا تھا۔ ان کے سفر میں نکلنے کے دن چاند کی مخصوص تاریخوں کے ساتھ طے ہوتے ہیں، اور اب یہ قافلہ کل شام کو اپنے سفر کے لیے نکلے گا۔ کرنل فریدی نے کہا۔ آپ کو کیا اب اعلام ہونے بھی شروع ہو گئے ہیں، جو نہ صرف آپ کو قافلے کا پتہ چل گیا بلکہ آپ نے اس کے سردار سے بھی ملاقات کر لی؟ کیپٹن حمید نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اگر تم بھی اپنے ذہن کا صحیح استعمال شروع کر دو تو تمہیں بھی ایسے ہی اعلام ہونا شروع ہو جائیں گے، مگر تمہارا ذہن تو ہر وقت کسی نئی ملنے والی لڑکی کی امید پر اس کی تعریفوں کے پل باندھنے میں ہی لگا رہتا ہے، کرنل فریدی نے چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کیپٹن حمید نے چڑھتے ہوئے کہا۔ مگر کرنل، کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کو اس قافلے کا کیا پہلے سے علم تھا؟ اس بار مہالکا نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس بارے میں سن رکھا تھا، اس وجہ سے اس کلب کے مینیجر ڈان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کسی کام کے آدمی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے۔ پھر ڈان کی اطلاع کے مطابق اس گاؤں کا سردار سفر کے لیے مخصوص خریداری کرنے شہر آیا تھا۔ میں نے ڈان کے ساتھ جا کر اس سردار سے ڈیل طے کر لی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ہم سب سرحدی گاؤں کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے۔ اس سفر کے لیے ہیلی کاپٹر موجود رہے گا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ مگر کیا ہیلی کاپٹر کی وجہ سے ہم لوگ شناخت نہیں کر لیے جائیں گے؟ کیپٹن حمید نے اعتراض کیا۔ اس صحرائی سفر کے لیے امیر اور رئیس قسم کے ایڈونچر پسند لوگ بھی سرحدی قبیلوں کے ساتھ سرحد کا رخ کرتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر امیر طبقہ ہی وزریہ ہیلی کاپٹر ہی سرحدی گاؤں تک پہنچتا ہے، کیونکہ وہاں ایئرپورٹ تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں پر سفر کرنے کے لیے کم سے کم بھی 10 گھنٹوں کا سفر چاہیے۔ اس وجہ سے جب اس سفر کی مخصوص تاریخیں شروع ہونے والی ہوتی ہیں تو ایئرپورٹ اور ٹرانسپورٹ کمپنیاں نہ صرف اپنے کرائے بڑھا دیتی ہیں بلکہ ساتھ ہی اپنے ہیلی کاپٹرز کی تعداد میں بھی اضافہ کر لیتی ہیں، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے سب انتظام کر چکے ہیں، مہالکا نے کہا۔ ہاں، سب انتظام ہو چکا ہے، اب تم دونوں جاؤ اور سفر کی تیاریاں شروع کرو۔ تمام ساتھیوں کو بھی اس بارے میں بریف کر دینا، اور خیال رکھنا تم سب کا میک اپ سوگانی افراد جیسا ہونا چاہیے، کرنل فریدی نے کہا۔ مگر ہمیں تو سوگانی زبان نہیں آتی، مہالکا نے اعتراض کیا۔ کوئی بات نہیں، یہاں پر عربی زبان ہی بولی جاتی ہے، اور وہ ہم سب آسانی سے بول سکتے ہیں، کیپٹن حمید نے اس بار جواب دیا، جبکہ کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیپٹن حمید اور مہالکا سلام کرنے کے بعد کرنل فریدی کے کمرے سے چلے گئے۔ کرنل فریدی نے دونوں کے جانے کے بعد فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس سر، ڈان بول رہا ہوں، ڈان کی آواز سنائی دی۔ ہم تیار ہو کر آدھے گھنٹے میں نکل رہے ہیں، اس سردار کو بھی روانگی کا کہہ دو، کرنل فریدی نے کہا۔ اوکے سر، ڈان نے جواب دیا۔ کرنل فریدی نے بھی اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو نہ صرف اس کا میک اپ سوگانی افراد جیسا تھا، بلکہ اس نے سوگان کے رواج کے مطابق اپنے کپڑے بھی ویسے ہی پہن رکھے تھے۔ کرنل فریدی نے ایک الماری میں سے ایک چھوٹا سا بریف کیس نکالا اور اس کو لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ لفٹ کے سامنے رک کر اس نے لفٹ کو
آپریٹ کیا اور لفٹ کی مدد سے بیسمنٹ میں مخصوص ہال میں پہنچ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے سیکشن کے افراد بھی وہاں آنا شروع ہو گئے۔ تقریباً 22 افراد اندر آ چکے تھے، جن میں مالکہ اور کیپٹن حمید بھی شامل تھا۔ سب کے سب ہی اس وقت سوگانی میک اپ اور ہولیوں میں تھے۔ کرنل فریدی نے اپنی فورس کا ایک نظر جائزہ لیا، پھر میک اپ سے مطمئن ہو کر سب کو چلنے کا اشارہ دیا۔ کرنل فریدی نے احتیاط کے پیش نظر کلب کا بیک ڈور استعمال کیا تھا اور پھر 4 کے گروپ میں وہ سیدھا ایئرپورٹ ٹرانسپورٹ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کرنل فریدی نے ایک بڑے ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کو ہائر کیا تھا، جس میں بیک وقت کافی افراد سفر کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے وہ سب ایک ہی ہیلی کاپٹر میں بیٹھے سرحدی گاؤں کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ سرحدی گاؤں کا سردار بھی ساتھ ہی تھا۔ کیا صحرائی طوفانوں سے بچنے کے لیے بھی انتظامات کر لیے گئے ہیں؟ کیپٹن حمید نے سردار سے پوچھا۔ جناب، چاند کی ان مخصوص تاریخوں میں صحرا پرسکون رہتی ہیں اور صحرائی طوفانوں کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، سردار نے جواب دیا، اور کیپٹن حمید نے مطمئن ہو کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ کرنل صاحب، صحرا کے جس حصے میں احرام مدفن ہے، ہم کب تک ادھر پہنچ سکتے ہیں؟ مالکہ نے کرنل فریدی سے پوچھا۔ جس طرح سردار سے بات ہوئی ہے، اگر ہم اسی رفتار سے اپنا سفر جاری رکھیں گے تو تقریباً 3 گھنٹے لگ جائیں گے، کیونکہ صحرا کا وہ حصہ ایک طرح سے تمام منسلک ممالک کے صحراؤں کا وسط ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے قریب پہنچنے پر ہم قافلے سے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ قافلے کی منزل اس جگہ سے دوسری طرف ہے اور یہ قافلہ اپنے مخصوص راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر نہیں چل سکتا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ پھر تقریباً 2.5 گھنٹے کا سفر اسی طرح باتوں میں گزر گیا۔ سرحدی گاؤں کے قریب آتے ہی پائلٹ نے منزل کے آنے کا اعلان کر دیا تھا، اس وجہ سے سب اترنے کے لیے تیار تھے۔ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو عارضی طور پر بنائی گئی اپنی کمپنی کے احاطے میں اتار دیا۔ ہیلی کاپٹر سے اتر کر کرنل فریدی اور اس کے ساتھی جیپوں میں سوار ہو کر سردار کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے تھے۔ سردار نے ان کے شام تک رہنے کا انتظام کرنے کے لیے ایک گھر خالی کروا لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد اب کرنل فریدی اور اس کا گروپ اس گھر میں بیٹھے آئندہ آنے والے حالات پر ڈسکس کر رہے تھے۔ کیا ہم شکاریوں کے روپ میں صحرا میں داخل نہیں ہو سکتے؟ سالیہ نے پوچھا۔ اس وقت وہ سب ایک رہائشی کالونی میں موجود تھے اور عمران بھی اس وقت حسب خلاف ادھر موجود تھا۔ جانے کو تو ہم جوکروں کے روپ میں بھی جا سکتے ہیں، اور ویسے بھی جوکروں کا بہروپ بھر کر 2 پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح لڑکی کے بھائی کو مطمئن کیا جا سکتا ہے کہ لڑکا برسر روزگار ہے اور اس کی بہن کو مستقبل قریب یا دور میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، عمران نے جواب دیا۔ مگر عمران صاحب، لڑکی کے بھائی کو مطمئن کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی تو اپنایا جا سکتا ہے، ضروری تو نہیں کہ جوکر ہی بنا جائے، سالیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لڑکی کا بھائی تو ادھر ہی ہے، اگر وہ کسی اور طریقے سے مطمئن ہوتا ہے تو پوچھ لو۔ اچھا ہے ہمارے اجڑے آنگن میں چیاؤں میاؤں کی آوازیں گونجنی شروع ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تنویر اور جولیا کے علاوہ سب ساتھیوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا تھا، کیونکہ اب اتنی بات تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ عمران کا اشارہ کس طرف ہے۔ شٹ اپ، میرے بارے میں کوئی بکواس کی تو گولی مار دوں گا، تنویر نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے کب تمہارے بارے میں کہا ہے؟ میں تو لڑکی کے بھائی کے بارے میں بول رہا تھا۔ اب اگر تم خود ہی لڑکی کے بھائی بن رہے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے آج یہ اس بات تو سچ ثابت ہوئی کہ تم واقعی عقل مند ہو، کیونکہ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب ساتھیوں کا کہکا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھا تھا، جبکہ تنویر نے اس طرح ہونٹ بند کر لیے جیسے کبھی نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ بس خاموش ہو جاؤ، ہر وقت ایک ہی راگ الباتے رہتے ہو، میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اس طرح کی باتیں بھی تم کرتے ہو، اور پھر اگر میں جذباتی ہو جاؤں تو سب سے زیادہ اعتراض بھی تمہیں ہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر اب تم نے ایسی کوئی جذباتی بات کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گی، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مگر ایک سوال تو کر سکتا ہوں، عمران نے بچوں کے انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ عمران، میں انتہائی سنجیدہ ہوں، اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں واقعی اپنے آپ کو گولی مار لوں گی، جولیا نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تو بس اتنا پوچھ رہا تھا، اس پستول میں 2 گولیاں کی گنجائش تو ہوگی، کیونکہ میں بھی مزید زندہ رہنا پسند نہیں کروں گا اور برف کی شہزادی کے دیس زد ہار جاؤں گا، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، مرے تمہارے دشمن، کبھی تم منہ سے کوئی اچھی بات نکال لیا کرو، جولیا نے غصے سے کہا، جبکہ باقی ساتھی جولیا کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے تھے، جو عمران کی موت کے بارے میں سننا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ سب کو ہنستے دیکھ کر جولیا نے شرم سے نظریں پھیر لی تھیں۔ باتوں ہی باتوں میں تمہاری زبان بہت چلتی ہے،
آج 5-6 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک تمہاری لیڈرشپ کی وجہ سے ہم ایک عام سے احرام تک بات تباہ نہیں کر سکے۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک فون کی گھنٹی نے سب کو چونکا دیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یاسر جمال سپیکنگ۔ عمران نے اپنے موجودہ مصری حلیے کے مطابق بدلے ہوئے لہجے میں اپنا نام بتاتے ہوئے کہا، یہاں پرنس آف ڈم موجود ہوں گے، انہوں نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا تھا۔ میرا نام سعید رائف ہے اور میرا تعلق مصر کی پولیس سے ہے۔ ایک کرخت آواز سنائی دی۔ تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جب بھی کسی کو فون کرو تو پہلے بازریہ کبوتر ایک پیغام بھیج دیا کرو تاکہ تمہارا فون کان سے 100 گز دور رکھ کر سنا جائے۔ اتنی کرخت آواز سن کر کان کے تو کیا دماغ کے پردے بھی پھٹ جاتے ہیں۔ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بولتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ کافرستان سیکرٹ سروس کی اطلاع، اب تمہیں بازریہ کبوتر ہی پہنچاؤں گا۔ یہ اور بات ہے کہ پہلے اصل نسل کا کبوتر ڈھونڈنے میں 5-10 سال کا وقت لگے گا۔ اس کے بعد مزید 15-20 سال اس کو پیغام رسانی کے لیے ٹرین کرنے میں لگیں گے۔ سعید رافعہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اب تمہاری آواز اتنی بھی کرخت نہیں ہے کہ تم فون پر پیغام نہ پہنچا سکو۔ ویسے بھی کبوتر کے ذریعے پیغام رسانے کا کام تو پرانے دور میں ہوتا تھا۔ اب جب کوئل خود ہی فون پر اپنی سریلی آواز میں کوک سکتی ہے تو بھلا کبوتر کو کون پوچھے گا؟ تمہاری کوئل جیسی سریلی آواز سننے کے لیے تو میں سارا کام چھوڑ کر فون کا ہی انتظار کرتا رہ سکتا ہوں۔ عمران نے جواب دیا۔ کافرستان سیکرٹ سروس کی اطلاع پر وہ چونک گیا تھا۔ میری آواز کو تم انسانوں والے ہی رہنے دو تو بڑی مہربانی ہے۔ بہرحال میں آ رہا ہوں، ادھر آ کر تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، سعید رافعہ نے قہقہے لگاتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم 15-20 سال ٹریننگ لے کر ٹرین پیغام رسانی والے کبوتر بن چکے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ میں یہاں تمہارا انتظار ہی کرتا رہ جاؤں اور تم کسی اور کی چھت پر باجرہ چگنے بیٹھ جاؤ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، 15 منٹ میں تمہارے حصے کا باجرہ بھی لیتا آؤں گا، پھر تم بھی آرام سے چگتے رہنا۔ سعید رافعہ نے جواباً چوٹ کرتے ہوئے کہا اور فون رکھ دیا۔ عمران بھی سعید رافعہ کے جملے سے محفوظ ہوتے ہوئے فون کا ریسیور واپس کریڈے پر رکھ چکا تھا۔ عمران صاحب، یہ سعید رافعہ کیا مصر کی پولیس سے تعلق رکھتا ہے اور کافرستان سیکرٹ سروس کے بارے میں کیا اطلاع دینا چاہتا ہوگا؟ صفدر نے پوچھا۔ فون کے لاؤڈر کا بٹن آن ہونے کی وجہ سے کمرے میں موجود سب ساتھیوں نے گفتگو سن لی تھی۔ سعید رافعہ مصر کی پولیس کا چیف ہے اور انتہائی فعال آدمی ہے۔ میرا پرانا واقف کار ہونے کی وجہ سے اعتماد کا آدمی ہے، اس وجہ سے یہ رہائش گاہ میں نے اسی کے ذریعے حاصل کی ہے۔ اور باقی رہی بات کافرستان سیکرٹ سروس کے بارے میں، تو اس کے لیے تو ذائچہ بنا کر ہی پتہ چل سکتا ہے، جس میں دیر بھی لگ سکتی ہے، مگر سعید رافعہ وقت کا پابند ہے، تو اس لیے ذائچہ بنانے کی تکلیف کرنے کے بجائے 15 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے اور گیٹ پر جا کر ٹائیگر کو اطلاع دے دو کہ سعید رافعہ کو اندر آنے دیا جائے۔ عمران نے جواب دیا اور صفدر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور باہر کی طرف مڑ گیا۔ عمران صاحب، میرے خیال میں کچھ ساتھیوں کو الگ کر کے صحرا میں احرام کو تباہ کرنے بھیجا جا سکتا ہے اور باقی ساتھیوں کے ذریعے ایجنسیوں کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ طاہر نے سنجیدگی سے کہا، اصل مسئلہ احرام کو تباہ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ شنکر دیال کو ہلاک کیا جائے اور اس کے تاج میں لگے ہیرے کو تباہ کیا جائے، کہ ڈسٹرکشن فورس بھی تباہ ہو جائے، کیونکہ اگر صرف شنکر دیال کو ہی ہلاک کر دیا گیا اور تاج میں لگے ہیرے کو تباہ نہ کیا گیا تو شنکر دیال کے مرتے ہی ڈسٹرکشن فورس خود مختار ہو جائے گی اور پھر نہ ہی اس کو روکا جا سکے گا اور نہ ہی اس کی طرف سے پھیلائی گئی تباہی سے دنیا بچ سکے گی۔ عمران نے جواب دیا، مگر اب بیٹھے رہنے سے بھی تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ جہاں سے چلے تھے وہیں پر آ رکنے کے بعد بس دنیا کا ہی گول چکر لگا رہے ہیں۔ ایکریمیا کی سپر ٹاپ 5 کو تباہ کرنے کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس جیسی 10 اور ایجنسیاں شنکر دیال اپنی حفاظت کے لیے کھڑی کر سکتا ہے۔ جولیا نے کہا، عمران صاحب، میرے خیال میں اگر کسی ایجنسی پر قابو پا لیا جائے تو اس کے افراد کے روپ میں ہم آسانی سے احرام تک جا سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہاں میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ سپر ٹاپ 5 کے ایجنٹس کے روپ میں اپنا مشن پورا کیا جائے، مگر اس وقت صورتحال ہی ایسی بن گئی تھی کہ سب کو ہلاک کرنا پڑا۔ عمران نے جواب دیا، تو اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ صدیقی نے پوچھا۔ سوچنا کیا ہے، بس صحرا سجانے کی تیاری کرنی ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ اس سے پہلے مزید کوئی بات ہوتی، دروازے سے باہر قدموں کی آواز ابھرنے لگی اور پھر دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد و قامت مگر ٹھوس جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے ٹائیگر بھی اندر آ گیا تھا۔ عمران نے اٹھتے ہوئے اس آدمی سے مصافحہ کیا اور اس کا اپنے ساتھیوں سے تعارف کرا دیا۔ ٹائیگر، اب تم ادھر ہی رہو اور بائی کی ڈیوٹی پر کھاوڑ تم چلے جاؤ اور باقی نگرانی کرنے والے ممبرز کی جگہ بھی صدیقی، صفدر، تنویر، چوہان، تم لوگ چلے جاؤ اور ان کو واپس اندر بھیج دینا تاکہ وہ بھی کچھ دیر آرام کر سکیں۔ عمران نے کہا،
سعید کھاور وہ پیغام رسانی کا لفافہ کدھر ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پیغام رسانی کا لفافہ تو نہیں ہے، پورا پوسٹ بکس ہی لے کے آیا ہوں، اور وہ میری گاڑی کی ڈگی میں پڑا ہے۔ سعید رافعہ نے جواب دیا، طاہر جاؤ اور جا کر سعید رافعہ کی ڈگی سے پوسٹ بکس لے آؤ۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور طاہر سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اچھا، اب کچھ منہ سے بھی بولو گے یا مجھے شرلاک ہومز بننے پر مجبور کرو گے؟ عمران نے طاہر کے جانے کے بعد کہا، پوسٹ بکس کو آنے دو، پھر سب تفصیل سے بتاتا ہوں۔ سعید رافعہ نے زج کرنے والے انداز میں جواب دیا اور پھر خود ہی کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ یار کہکا لگانے سے پہلے بتا تو دیا کرو، یہاں لیڈیز بھی موجود ہیں، ایسا نہ ہو کہ بادل گرجنے کی آواز سن کر کسی معصوم کا ہارٹ فیل ہو جائے۔ عمران نے سعید رافعہ کے کرخت لہجے پر چوٹ کی۔ سوری حاضرین، یہ عمران میرا بہت پرانا دوست ہے، ہم لوگ آکسفورڈ میں اکٹھے ہوتے تھے، یہ ہمیشہ مجھے زج کرتا آیا ہے، آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو زج کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے اگر بادل گرجنے کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دیتی رہی تو برا مت مانیے گا۔ سعید رافعہ نے ہاتھ اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ سعید رافعہ کی بات سن کر سب ہنسنے لگے تھے۔ اسی لمحے طاہر کندھے پر ایک شخص کو لادے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس شخص کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ طویل بے ہوشی کا شکار ہے، اس کو کسی کرسی پر باندھ دو تاکہ تم اطمینان سے اس کا انٹرویو کر سکو۔ سعید رافعہ نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے طاہر، اس آدمی کو کسی کرسی پر مضبوطی سے باندھ دو۔ سعید رافعہ کے انداز سے تو لگ رہا ہے کہ چوہا کھودنے پر پہاڑ نکل آئے گا۔ عمران نے کہا۔ طاہر نے اس شخص کو ایک کرسی پر بٹھایا اور پھر ایک کونے کی طرف بڑھ گیا، وہاں رسی کا بنڈل پڑا تھا۔ طاہر نے رسی لی اور واپس آ کر اس شخص کو رسی کی مدد سے کرسی پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ یہ شخص گیس کی مدد سے بے ہوش کیا گیا ہے اور یہ لو اس کا اینٹی۔ سعید رافعہ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکال کر عمران کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے وہ بوتل لے کر طاہر کی طرف بڑھا دی۔ طاہر نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس بوتل کو بے ہوش شخص کی ناک سے لگا دیا۔ اب یہ 10 منٹ میں ہوش میں آ جائے گا اور ان 10 منٹوں میں تم اگر چاہو تو تمہیں پوری تفصیل بما اشتہارات کے سنائی جا سکتی ہے۔ سعید رافعہ نے کہا، جاں پناہ کی طرف سے تمہیں جان کی ایمان دی جاتی ہے، تم بے دھڑک ہو کر بول سکتے ہو، ہم تمہاری کسی بھی نادانی پر تمہارا سر قلم نہیں کروائیں گے۔ عمران نے شہنشاہی انداز میں کہا۔ اس کے اس انداز پر سب ہنسنے لگے تھے۔ بڑی مہربانی جاں پناہ، میرے آدمیوں نے کچھ مشکوک آدمیوں کو رات کے وقت چیک کیا تھا، خبردار کرنے کی صورت میں 2 آدمی تو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے مگر یہ تیسرا آدمی پکڑا گیا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ یہ کافی تربیت یافتہ ہے، اس وجہ سے اس پر پولیس کے مخصوص حربے استعمال کیے گئے کیونکہ یہ کافی خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ کسی ایسے گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو مصر میں دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے مخصوص حربے استعمال کیے گئے تھے۔ مخصوص حربوں کے استعمال سے اس نے اپنی زبان کھولی تھی اور بتایا تھا کہ اس کا تعلق کافرستان سیکرٹ سروس سے ہے اور یہ اور اس کے ساتھی سیکرٹ سروس کے چیف شاغل کے حکم پر مخصوص انداز کا اسلحہ اور کچھ سائنسی ڈیوائسز لینے کے لیے مارکیٹ گئے تھے تاکہ پاکشیا سیکرٹ سروس کا شکار کیا جا سکے، اور ان کو ایسا کرنے کا حکم ان کے چیف شاغل نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے دیا تھا۔ یہ جس کوٹھی میں رہائش پذیر ہیں وہاں پر صرف یہ 3 افراد ہی موجود تھے۔ بہرحال اطلاع ملنے پر جب میں نے اس کوٹھی پر ریڈ کیا تو وہ دونوں اس کوٹھی کو چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے، اور اب اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ تمہارا تعلق پاکشیا سیکرٹ سروس سے ہے، اس وجہ سے اس آدمی کو لے کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ سعید رافعہ نے تفصیل بتا دی۔ گڈ شو رافعہ، بہرحال اگر اس آدمی کا اندراج تمہارے ریکارڈ میں نہیں ہے تو تم اس کو یہیں چھوڑ سکتے ہو۔ عمران نے بے ہوش آدمی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا تم یہی کہو گے، اس لیے میں نے ریکارڈ میں اس کا اندراج کرنے سے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ مجھے اب ایک ضروری میٹنگ میں بھی جانا ہے، اس لیے مجھے تو اجازت دو، اور ہاں، جب اس شنکر دیال والا مشن مکمل کر لو تو واپس پاکشیا جانے کے بجائے کچھ دنوں کے لیے میرے مہمان بنو تاکہ پرانی یادیں تازہ کی جا سکیں۔ سعید رافعہ نے اٹھتے ہوئے کہا، سوچ لو، مہمان آتا میزبان کی مرضی سے ہے اور جاتا اپنی مرضی سے ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں میزبانی سے تنگ آ کر اپنے گھر سے بوریا بستر لے کر گول ہو جاؤ۔ عمران نے جواب دیا، بے فکر رہو، اگر ساری زندگی بھی مہمان بن کر رہنا چاہو تو اس سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب مجھے چلنا ہوگا کیونکہ میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ سعید رافعہ نے عمران سے مصافحہ کرنے کے بعد عمران کے باقی ساتھیوں سے بھی مصافحہ کیا۔ تمہارے خلوص کا شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے الوداعی کلمات کہے، پھر سعید رافعہ کو باہر اس کی گاڑی تک چھوڑ کر واپس اندر آ گیا۔ عمران جب اندر واپس پہنچا تو وہ بے ہوش شخص ہوش میں آ چکا تھا اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نریش، مگر میں تو پولیس کسٹڈی میں تھا، نریش نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔
مگر اب تم علی عمران کی کسٹڈی میں ہو، اور مجھے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ تمہارا تعلق کافرستان سیکرٹ سروس سے ہے، اور تم شاگل کے کہنے پر مخصوص قسم کے آلات اور اسلحہ خریدنے مارکیٹ میں گئے تھے تاکہ پاکشاہ سیکرٹ سروس کا شکار کھیل سکو۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، او تو کیا تم علی عمران ہو؟ نریش نے چونکتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جسم ایسے کانپنے لگا تھا جیسے اسے جاڑے کا بخار چڑھ گیا ہو۔ اب میں اتنا بھی خوفناک نہیں ہوں کہ مجھے سامنے دیکھتے ہی تم خوف سے کانپنے لگ جاؤ، عمران نے کہا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ چونک گیا کیونکہ نریش کے منہ سے نیلے رنگ کا جھاگ نکلنے لگا تھا اور اس کی آنکھیں اوپر چڑھ گئی تھی۔ او ویری بیڈ، لگتا ہے اس نے دانتوں میں موجود زہریلا کیپسول نگل کر خودکشی کر لی ہے، سالیہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک کلیو ملنے کی امید ہوئی تھی مگر وہ بھی گیا۔ خیر جو بھی ہو، شنکر دیال کو تو مرنا ہی پڑے گا تاکہ اس کی شیطانیت کا راج سانس لینے سے پہلے ہی دم توڑ دے۔ ٹائیگر اور جوانا اس کی لاش کو اٹھاؤ اور جا کر دور کسی ویرانے میں پھینکاؤ، اور کوشش کرنا جلد سے جلد واپس آؤ اور اپنی نگرانی کا پورا خیال رکھنا، عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اور جوانا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی جگہوں سے اٹھے۔ جوانا نے آگے بڑھ کر نریش کا مردہ جسم رسیوں سے آزاد کیا اور پھر اس کو کندھے پر لادے ٹائیگر کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران صاحب، پولیس کے تشدد سے اس نے خودکشی نہیں کہی، مگر آپ کا نام سنتے ہی اس نے خودکشی کر لی، کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ پاکشاہ سیکرٹ سروس کا نام اب پولیس کے تشدد سے بھی زیادہ خوفناک ہو چکا ہے، عمران نے جواب دیا۔ عمران کی بات سن کر باقی سب ساتھی مسکرانے لگے تھے۔ آج کی رات آرام کر لو ساتھیوں، کیونکہ کل صبح گریٹ لینڈ کے سلاڈ رائفل کے ہمراہ، جو سرائے لومڑی کے مشہور شکاری ہیں، سرحا میں جانے کے لیے تیار رہنا، عمران نے کہا۔ مگر عمران صاحب، ابھی تو لومڑی کے شکار کا موسم ہی نہیں ہے، نعمانی نے اعتراض کیا۔ چلو لومڑی نہ صحیح، سرائے سانپوں کی تلاش میں تو جا سکتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے لارڈ رافل صحرائی سانپوں کے بھی مشہور شکاری گروانے چاہتے ہیں، اور سانپوں کو پکڑ کر ان کے زہر سے تریاک تیار کرنے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور سانپوں کی شکل میں کل وہ اپنے گروپ کے ساتھ صحرا کا سفر کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میرے خیال میں پھر ہم سب کو آج رات وقفے سے پہرا دینے کی ضرورت ہے تاکہ کل تک ہم سب حشاش بشاش ہوں، جولیا نے کہا۔ تم دونوں لیڈیز کو چھوڑ کر اس پہرے داری کے فرائض ہم مرد حضرات اٹھا لیں گے۔ اگر تم لیڈیز کوئی ذمہ داری اٹھانا چاہتی ہو تو سب ساتھیوں کو ایک ایک چائے کا کپ اور کچھ سنیکس کھلا سکتی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم دونوں ابھی جا کر نہ صرف چائے بنا لاتی ہیں بلکہ چائے وافر مقدار میں بنا کر تھرماس میں بھی بھر دیں گی تاکہ رات کے وقت پہرا دینے والے ساتھی چائے پی پی کر نیند کو بھگا سکیں، سالیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کا پلان کیا ہے؟ کھاور نے پوچھا۔ انتہائی سادہ سا پلان ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ کیا؟ طاہر نے اشتیاق سے پوچھا۔ باقی ساتھی بھی چونک کر آگے ہو گئے تھے۔ جب چائے آ جائے گی تو چائے پینے کے بعد کچھ دیر آرام کیا جائے گا، عمران نے معصومانہ انداز میں کہا۔ عمران کے انداز پر سب ساتھی کسیانی ہنسنے لگے تھے۔ کرنل جیکب نے صحرا سے اپنے گروپ کو واپس بلا لیا تھا۔ اب اس کے ساتھ 30 کے قریب لوگ تھے جو نائجیریا کی ایک رہائشی کالونی میں رہائش پذیر تھے۔ میجر پرمود اور اس کے گروپ کے خاتمے کا مشن ایک طرح سے کرنل جیکب نے اب اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ یہودی ہونے کے ناطے وہ پوری دنیا پر حکمران بن کر یہودی لوبی کا خواب پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے وہ مہابلی کے ہر اس حکم کی تعمیل کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ باقی ایجنٹ سے نمایاں رہے۔ کرنل جیکب اس وقت اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے مہابلی سے اس جزیرے کی لوکیشن معلوم کر لی تھی جہاں سے میجر پرمود اور اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس جزیرے کے قریب جتنے جزیرے یا ساحل تھے، کرنل جیکب نے ان علاقوں میں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اس بات کا پتہ چلا لیا تھا کہ میجر پرمود جزیرے سے رہائی پانے کے بعد کس جگہ پر گیا ہے۔ اب وہ اپنے آدمیوں کی کال کا انتظار کر رہا تھا تاکہ میجر پرمود کے خلاف بھرپور ایکشن کر سکے۔ ٹہلنے کے دوران اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ کرنل جیکب نے چونکتے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا اور پھر بجلی کی تیزی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ کیا بنا؟ میجر پرمود کے گروپ کی لوکیشن کیا ہے؟ کرنل جیکب نے چیختے ہوئے کہا۔ باس، میجر پرمود نے ادھر اپنے ملک کے سفارتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے ایک جہاز چارٹر کروا لیا ہے اور اب اس کی منزل مصر ہے۔ میں نے جدید ترین ڈیوائس وائس سگنل کی مدد سے میجر پرمود کی آئندہ ہونے والی پلاننگ کو بھی ریکارڈ کر لیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو وہ ریکارڈنگ سنائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ گڈ شو جیری، وائس سگنل پر تم نے کن الفاظ کو مارک کیا تھا؟ کرنل جیکب نے پوچھا۔
बॉस, वॉइस सिग्नल पर मेजर प्रमोद के नाम को फीड किया गया था और आप जैसा कि जानती ही हैं कि वॉइस सिग्नल को खला में मौजूद सैटेलाइट से ट्रांसमिट किया जाता है। इस वजह से इसके ट्रेस होने का भी खतरा नहीं होता। वॉइस सिग्नल में फील्डिंग के 2 घंटे के बाद हमें मेजर प्रमोद की न सिर्फ लोकेशन का इल्म हो गया था, बल्कि इसके साथ साथ मेजर प्रमोद ने अपने ग्रुप के साथ जो प्लानिंग की थी वो भी हमारे इल्म में आ चुकी है। मगर मेरे पास आदमियों की कमी थी। इस वजह से मेजर प्रमोद पर बराह रास्त अटैक करने के बजाय सिर्फ इसकी निगरानी पर ही इक्तफा करना पड़ा था। जेरी ने तफसील बताते हुए कहा, जेरी, तुम्हें डबल इनाम दिया जाएगा। मैं ऐसी ही कारकर्दगी अपनी साथियों से चाहता हूँ। बहरहाल अब जल्दी से वो रिकॉर्डिंग मुझे सुना दो। कर्नल जैकब के अंदाज में खुशी का अंसर गालिब था। थैंक यू बॉस, आप वाकई कदरशनास है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। जेरी ने भी खुश होते हुए कहा, ओके, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कर्नल जैकब ने जवाब दिया। तकरीबन 2 मिनट के बाद जेरी की आवाज़ फिर सुनाई दी। बॉस, आप लाइन पर हैं? जेरी ने पूछा। हाँ, क्या रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? कर्नल जैकब ने जवाब दिया। यस बॉस, रिकॉर्डिंग सुन लें, जेरी ने जवाब दिया। फिर दूसरी तरफ से मेजर प्रमोद की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसमें इसने अपने साथियों को बताया था कि राह को तबाह करने के लिए अब वो मिस्र से बराह रास्त पैराशूटों के ज़रिए सराय आज़म के इस हिस्से में उतरेंगे जहाँ मदफन एहराम मौजूद है। बॉस, आपने रिकॉर्डिंग सुन ली? जेरी ने रिकॉर्डिंग ख़त्म करने के बाद पूछा। हाँ, सुन ली है। अब तुम मिस्र से आने वाली फ़्लाइट का नंबर बता दो। वो कितनी देर में मिस्र के एयरपोर्ट पर लैंड करेगी? कर्नल जैकब ने पूछा। जेरी ने फ़्लाइट का नंबर और वक्त बता दिया। इसके बाद कर्नल जैकब ने ओके कहकर कॉल ऑफ कर दी। ट्रांसमीटर रखते ही इसने तेज़ी से फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने लगा। ग्रेट बार, रब्ता होते ही नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जैकब बोल रहा हूँ, जल्दी से रॉजर से रब्ता करो और इससे बोल देना कि इस्मान लाल होने वाला है। कर्नल जैकब ने मखसूस कोड में कहा। ग्रेट बार का ताल्लुक GP5 से ही था। कर्नल जैकब ने GP5 का चीफ बनने के बाद अपनी कारकर्दगी का दायरा वसी करने के लिए इर्द गिर्द के अरब ममालिक में अपने खुफिया अड्डे भी कायम कर लिए थे ताकि अरबों पर नज़र रखी जा सके। इसके तमाम मुखबर इन ममालिक में अच्छे सरकारी ओहदों पर फायज थे। यस सर, होल्ड करें प्लीज़, नस्वानी आवाज़ ने चौंकते हुए कहा। यस बॉस, राजर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद आवाज़ सुनाई दी। राजर, मुझे मिस्र के लिए चार्टर फ़्लाइट चाहिए। मेरे साथ 10 आदमी होंगे, मगर मुझे तेज़ तरीन सर्विस चाहिए। मेरे पास 2 घंटे हैं मिस्र पहुंचने के लिए। कर्नल जैकब ने तेज़ लहजे में कहा। हो जाएगा बॉस, मिस्र वैसे भी करीब ही है। इस वजह से ज़्यादा आधे घंटे में आप मिस्र में पहुंच जाएंगे। आप अपने साथियों के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाएं और अपने साथ एक्रेमिया के कागजात लेते आएँ। आपके एयरपोर्ट पहुंचने तक मैं बाकी इंतज़ामात कर लूँगा। रॉजर ने जवाब दिया। गुडशो राजर, मैं और मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। कर्नल जैकब ने जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। इसके बाद वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकला। मेजर ग्रेन को बुलाओ, जल्दी करो। कर्नल जैकब ने सामने नज़र आने वाले आदमी से कहा तो आदमी यस सर करता हुआ दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। कुछ लम्हों के बाद मेजर ग्रेन सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मेजर, अपने साथ आदमियों को एक्रेमियन कागजात के मुताबिक तैयार कर लो। हमें 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचना है और इसके बाद मिस्र की चार्टर फ़्लाइट तैयार है। मेजर प्रमोद और इसका ग्रुप 4 घंटे में मिस्र पहुंच जाएंगे। हमें एयरपोर्ट पर ही इनका शिकार खेलना है और बाकी साथियों को कहो कि वो भी ग्रेट पार्क के राजर से रब्ता करें और जल्द से जल्द मिस्र पहुंच जाएं। उम्मीद है कि बाकी साथी भी 4 घंटों से पहले मिस्र पहुंच जाएंगे और मिस्र में गोल्डन नाइट के मैनेजर को फ़ोन करके मखसूस असले और गाड़ियों का कह देना। हम एयरपोर्ट से सीधा गोल्डन नाइट ही जाएंगे और इधर से तैयारी करके वापस एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इस बार मेजर प्रमोद और इसके साथियों में से कोई भी एक नहीं बचना चाहिए। कर्नल जैकब ने तेज़ कहा। ओके बॉस, मेजर करेन ने भी तेज़ी से कहा और वापस बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मेजर प्रमोद और इसके साथियों को मारने के बाद पूरी दुनिया पर यहूदी कब्जे का ख्वाब मैं ज़रूर पूरा करूँगा, कर्नल जैकब ने बड़बड़ाते हुए कहा। कुछ ही देर में कर्नल जैकब और इसके साथी तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। फिर मखसूस इंतजामात के बाद वो जहाज़ में सवार हो गए। अगले चंद मिनटों के बाद इनकी फ़्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुकी थी। कर्नल जैकब के चेहरे पर इत्मीनान भरे तासरात नुमायाँ थे। बॉस, हमारी प्लानिंग कामयाब हो गई है। इमरान की लोकेशन मिल चुकी है, एक आदमी ने जोश से चलाते हुए कहा और शागल के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। नॉनसेंस, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि किसी अफसर के कमरे में कैसे जाते हैं? यू डैम फुल। शागल अपने नंबर 2 के इस तरह अंदर आने पर पूरी तरह बना गया था, इसलिए गुस्से से वो सुन भी न सका कि इसके नंबर 2 ने क्या इतला दी है। सॉरी सर, वो खबर गलती हो गई। शागल के नंबर 2 राजचंद्र ने बौखलाए हुए लहजे में कहा।
राज चंद्र को कुछ ही अरसा हुआ था सीक्रेट सर्विस को ज्वाइन किए हुए, और फिर अपनी जहानत की वजह से वो जल्द ही शागल की नज़रों में आ गया था। और एक दफ़ा इसकी जहानत से खुश होते हुए शागल ने इसको अपना नंबर 2 बना लिया था। क्या बकवास कर रहे हो, बाहर जाओ और इजाज़त लेकर इंसानों की तरह अंदर आओ, शागल ने बदस्तूर गसीले लहजे में कहा। तो राजचंद्र रोनी सूरत बनाकर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया और फिर दरवाजे को हल्का सा खटखटा कर अंदर आने की इजाज़त चाहिए। यस कम इन, शक्ल ने कहा। बॉस, एक अहम खबर मिली है, राजचंद्र ने कहा। नॉनसेंस, क्या अब पहेलियां ही बचाते रहोगे या बकोगे भी कि कौन सी आफत आन खड़ी हुई है? शागल हलक के बल चलाया। राजचंद्र की तमहीद पर इसका पारा मजीद चढ़ गया था। बस, वो अली इमरान की लोकेशन के बारे में पता चल गया है, राजचंद्र ने एक ही सांस में तेज़ी से कहा। ओह वेरी गुड, मगर इतनी अहम खबर सुनाने में तुमने इतनी देर क्यों लगाई? नॉनसेंस, तुम्हें किस अहमक ने नंबर 2 बनाया है? शागल एक दफ़ा फिर हत्थे से उखड़ गया। बॉस, खबर चाहे जितनी भी अहम हो, मगर आप जैसे आला अफसर के लिए तो खबर छोटी ही होती है। इस वजह से आपको पूरा प्रोटोकॉल देना ज़रूरी है, राजचंद्र ने इस बार खुशामदाना लहजा अपनाते हुए कहा। गुड गुड, तुम वाकई बहुत अच्छे आदमी हो, मगर अब जल्दी से तफसील बताओ। शागल अपनी खुशामद सुनकर एक दम नरम पड़ गया था। बॉस, जैसा कि इस बारे में आपको इल्म है कि यहाँ के पुलिस चीफ और अली इमरान के आपस में दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इस वजह से नरेश को ब्रीफिंग करके बाकायदा प्लानिंग के तहत पुलिस के कब्ज़े में रख दिया गया। इसके बाद पुलिस चीफ के ज़रिए नरेश इस इमरान को रहायशगाह तक पहुंच गया और इसके जिस्म में मौजूद ट्रैकर ने जब अली इमरान की रहायशगाह की निशानदेही कर दी थी, तब इस ट्रैकर के ज़रिए नरेश ने दांतों में मौजूद जहरीला कैप्सूल तोड़ दिया, जिसकी वजह से नरेश अली इमरान को बगैर कुछ बताए मर गया। राजचंद्र ने जवाब दिया। गुड शो, जल्दी से अपने आदमियों को तैयार करो ताकि फौरी तौर पर अली इमरान की लोकेशन पर रेड किया जा सके। शागल खड़े होकर तेज़ी से चलाया। यस बॉस, सब तैयार है, बस आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है ताकि इस मिशन में कामयाब हुआ जा सके। रामचंद्र ने इसे बांस पर चढ़ाते हुए कहा। ओके, मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसे ही अफराद की ज़रूरत है जो तुम्हारी तरह मस्तरद हों, शागल ने खुश होते हुए कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर कुछ देर में शागल अपने साथियों के साथ 3 गाड़ियों में इस रहायशी कॉलोनी में पहुंच गया, जहां राजचंद्र की इतला के मुताबिक इमरान और इसके साथी मौजूद थे। तुम्हारे पास बेहोशी की कैप्सूल तो होंगे, एहतियात से फायर करो और फिर इन सब को लेकर अपने अड्डों पर पहुंच जाएंगे, शागल ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, राजचंद्र ने कहा और फिर गाड़ी से उतरकर अपने साथियों को ब्रीफ करने चला गया। इन सब ने अपनी गाड़ियाँ इमरान की रहायशगाह से काफ़ी फासले पर रोकी थी। फिर मखसूस गन की मदद से काफ़ी फासले से बेहोशी के कैप्सूल इमरान की रहायशगाह पर फायर किए गए और तकरीबन 15 मिनट बाद राजचंद्र अपने आदमियों के साथ मिलकर इंतहाई एहतियात से इमरान की रहायशगाह में दाखिल हो गया। इमारत के मुख्तलिफ कमरों में और छत पर काफ़ी अफराद बेहोश पड़े हुए थे। राजचंद्र अपने साथ एक बड़ी स्टेशन वैगन भी लेकर आया था। राजचंद्र ने अपने साथियों की मदद से सब अफराद को उठाया और इस गाड़ी में डलवा दिया। इसके बाद अपने साथियों को वापसी का सिग्नल देकर वो सब अपनी रहायशगाह की तरफ चल दिए। मुझे सहराई काफ़िलों के बारे में मालूमात दरकार है। मेरी छठी अस्कारी है कि हमारा शिकार सहराई काफ़िलों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक तो सहराई काफ़िले पूरे सहरा में चक्कर लगाते हैं और दूसरा वो सहरा की रेत के ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ होते हैं। इस वजह से वो सहराई सफ़र इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल कर सकते हैं और मुझे बार बार एहसास हो रहा है कि इस बार दुश्मनों का कोई ग्रुप इस काफ़िले को इस्तेमाल कर सकता है। कर्नल रास्टर ने अपने नंबर 2 मेजर फ्रांक से कहा। बॉस, मैं अभी इस बारे में मालूमात हासिल कर लेता हूँ। कर्नल फरीदी का ग्रुप क्योंकि सुगान में ही देखा गया है और इसके साथ टकराव भी सुगान में ही हुआ है, इस वजह से हो सकता है आपकी छठी हिस्स ठीक सिग्नल दे रही हो और कर्नल फरीदी का ग्रुप इन सहराई काफ़िलों को इस्तेमाल करने का इरादा रखता हो, क्योंकि सुगानी सरहद के करीब जो गाँव आबाद हैं वो अपने आबाव अजदाद के तरीक़ों पर आज भी कायम है, इसलिए सुगान से तो ये काफ़िला लाजमन निकलता है। मेजर फ्रांक ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ और जल्द से जल्द मालूमात हासिल करो ताकि कोई लाइन ऑफ एक्शन सामने आ सके, कर्नल रास्टर ने कहा। यस बॉस, मेजर फ्रांक ने जाने के लिए फौजी सलूट किया। कर्नल रास्टर ने मेजर फ्रांक के जाने के बाद अपने सामने रखी हुई एक फ़ाइल उठाई और इसको इनमहाक से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रहा था वैसे वैसे इसके चेहरे पर सोच की लकीरें और ज़्यादा होती जा रही थीं। कर्नल रास्टर ने कर्नल फरीदी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए ये फ़ाइल हासिल की थी। इस फाइल में कर्नल फरीदी के बारे में मालूमात दर्ज थी। कर्नल फरीदी तो वाकई बहुत मुश्किल शिकार साबित होगा। कर्नल रास्टर ने फाइल बंद करके एक तरफ रखते हुए खुद कलामी की।
कर्नल रास्टर को फाइल पढ़ते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया था। बस सोगानी काफिले के बारे में मालूमात मिल गई हैं। वो काफिला आज शाम को सहराई सफ़र के लिए निकल रहा है। मेजर फ्रांक ने कमरे में दाखिल होकर सैल्यूट करने के बाद कहा, ओह, ये अहम खबर है, मगर अब ये कैसे कन्फर्म होगा कि कर्नल फरीदी भी इस काफिले में शामिल है? कर्नल रास्टर ने कहा, बॉस, इस काफिले में शामिल होने के लिए रईस और एडवेंचर पसंद लोग भी हिस्सा लेने के लिए शहरों से सरहदी गाँव का रुख करते हैं, मगर बाजरिया गाड़ी तकरीबन 10-12 घंटों का फासला बनता है। इस वजह से एयर ट्रांसपोर्ट कंपनियां इस काम के लिए बड़े ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर बाहरी मुआवजे पर मुहैया करती हैं। अगर एयर ट्रांसपोर्ट कंपनियों को चेक किया जाए तो हो सकता है कि कोई सुराग मिल सके। मेजर फ्रांक ने जवाब दिया, इतने बड़े सौगान में से अगर ये पता चल भी जाता है कि कितनी एयर कंपनियां हेलीकॉप्टर मुहैया करती हैं, मगर फिर भी कर्नल फरीदी और इसके ग्रुप का सुराग लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि सीक्रेट एजेंट होने की वजह से वो लोग लाजमी तौर पर सौगानी बहरूप ही बदले होंगे और इनके साथियों की सही तादाद का भी इल्म नहीं है। काश कि ये काफिला इसराइल से गुजरता हुआ तो इस पूरे काफिले को मिसाइलों से उड़ा देता। कर्नल रास्टर ने दांत पीसते हुए कहा, बस यस बॉस, ये बात भी दुरुस्त है। मेजर फ्रांक ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक काम हो सकता है। इन सराई काफिलों की मंजिलें तयशुदा होती हैं। ये अपने मखसूस रास्तों के अलावा किसी और रास्ते को सफ़र के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग भी सौगानी मेकअप में सफ़र में शामिल हो जाते हैं, और अगर काफिले का कोई ग्रुप तयशुदा रास्तों से हटा तो हम आसानी से इसको अपना शिकार बना सकते हैं। कर्नल रास्टर ने सोचने के बाद कहा, मगर बॉस, ये तो कन्फर्म नहीं है कि कर्नल फरीदी इस काफिले में शामिल है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि हम इस काफिले के साथ ही वक्त गुजार दें और पीछे से कर्नल फरीदी मदफन एहराम तक पहुंच जाए। मेजर फ्रांक ने खतरा जाहिर किया, सराई लोग अपना ये सफ़र इंतहाई तेज़ रफ्तारी से करते हैं। हम इस काफिले के साथ शामिल होकर पहले तो किसी ग्रुप के काफिले से अलहदा होने का इंतज़ार करेंगे। अगर कोई ग्रुप काफिले से जुदा ना हुआ तो हम कुछ दूर जाकर मदफन एहराम की तरफ अपना रुख मोड़ लेंगे और फिर उसी जगह कोई हेडक्वार्टर बना लेंगे, क्योंकि मुझे इत्तला मिली थी कि काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस और GP5 ने सराह में से अपने ग्रुप से हटा लिए हैं और बराह रास्त दुश्मनों से मुकाबले के लिए रवाना हो गए हैं। अब दोनों सूरतों में रेड आर्मी कर्नल फरीदी के लिए मौत ही साबित होगी, क्योंकि अगर कर्नल फरीदी काफिले के साथ सफ़र करता है और मखसूस इलाका आने पर जब काफिले से जुदा होगा तो इसका वहम गुमान भी नहीं होगा कि इस पर इस तरह हमला हो सकता है, और अगर वो काफिले में शामिल नहीं हुआ तो हम लोग मदफन एहराम को अपना हेडक्वार्टर बना लेंगे और कर्नल फरीदी का शिकार खेलकर खेलेंगे। कर्नल रास्टर ने मुस्कुराते हुए अपनी मनसूबाबंदी बयान की। यस बॉस, इन हालात में यह सबसे बेहतर तजवीज़ है। मेजर फ्रांक ने जवाब दिया, अब तुम जाओ और अपने बाकी साथियों को सौगानी मेकअप के बारे में कह दो। इतनी देर में सरहदी गांव पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करवाता हूँ। कर्नल रास्टर ने फ़ोन अपनी तरफ करते हुए कहा, यस बॉस, हम जाकर बाकी तैयारियां मुकम्मल कर लेते हैं। मेजर फ्रांक ने खड़े होकर सैल्यूट किया और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गए। बॉस, रास्ते में हम लोगों ने काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ शागल को देखा है। इसका रुख उसी कॉलोनी की तरफ है। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस कोठी की तलाश कर रहा हो। इस वजह से गाड़ी को साथ वाली इमारत के पास खड़ा करके मैं और जवाना पिछली दीवार कूदकर अंदर आ गए हैं। आपने कहा था कि आपकी प्लानिंग थी कि किसी एजेंसी के आदमियों के मेकअप में सराह में मदफन एहराम को जाकर तबाह करना। इस वजह से हम दोनों ने कोई एक्शन किए बगैर आपको बताना ज़्यादा मुनासिब समझा, ताकि हमारे वो साथी जो पहरा दे रहे हैं वो काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस को देखकर कोई ऐसा रद्द अमल न कर बैठें जिससे आपका प्लान ख़राब हो जाए। टाइगर ने एक सांस में तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा, टाइगर, जवाना के साथ इमरान के हुक्म पर नरेश की लाश को किसी वीरान जगह पर फेंकने गया था। वापसी में इसने आगे पीछे जाती हुई 3 बड़ी गाड़ियों में से एक गाड़ी में बैठे हुए शागल को पहचान लिया था। इस वजह से इसने शॉर्टकट इस्तेमाल किया था और कोठी के मेन गेट से अंदर दाखिल होने के बजाय पिछली दीवार से अंदर कूदा था और तेज़ी से अंदरूनी कमरों की तरफ भागा था, जबकि जवाना ने हाथ उठाकर पहरे पे मौजूद साथियों को खतरे की निशानदेही कर दी थी। और ये अहम खबर है, लगता है कि शागल को पता चल चुका है कि हम इस कोठी में मौजूद हैं। सब साथियों को जल्दी से कह दो कि अगर शागल और इसकी टीम बेहोश की कैप्सूल फायर करें तो कोई एक्शन न करें, बल्कि अपने आप को मुर्दा शो करें और हर कोई एंटी कैप्सूल पहले से अपने मुंह में रख ले। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा तो टाइगर और खावर एक साथ बाहर भागे ताकि सब साथियों को इतला दे जा सके। इमरान और उसके तमाम साथी मुतात हो चुके थे। चंद लम्हों बाद अचानक साए साए की आवाज़ सुनाई दी और फिर चंद मिनटों के लिए हर तरफ गाढ़ा सा सफ़ेद धुआं फैल गया था, जो कुछ देर बाद छट गया था। इमरान और उसके साथी अपनी अपनी जगहों पर इस तरह साख पड़े थे जैसे वो बेहोश हो चुके हों। इसके बाद कुछ लोग कोठी में दाखिल हुए और इमरान और उसके साथियों को उठाकर कंधों पर गाड़ियों में सवार हो गए।
کچھ دیر میں گاڑیوں کا سفر بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان سب کو پھر سے کندھوں پر اٹھا کر کسی کوٹھی کے تہہ خانے میں لے جایا گیا۔ البتہ جوزف اور جوانا کو 4 آدمیوں نے بمشکل اٹھایا ہوا تھا۔ ان سب کو کرسیوں پر باندھ دو اور ساتھ ہی بے حسی کے انجیکشن بھی لگا دینا، اور ہر کرسی کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہو جائے۔ اگر یہ جیسے ہی کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں تو فوراً گولی مار دینا۔ شاغل نے حکم دیا۔ وہ پہلے ہی تہہ خانے میں موجود ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ ارے اب اتنی بھی بزدلی اچھی نہیں ہے کہ بے ہوش آدمیوں کو پہلے باندھو پھر بے حسی کے انجیکشن لگواتے پھرو۔ عمران نے ایک جھٹکے سے اس آدمی کے کندھے سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے اس آدمی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ عمران نے اس کی گردن کی ہڈی ایک جھٹکے سے توڑ دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں شاغل کے آدمیوں کی چیخیں گونجنے لگی تھیں، کیونکہ عمران کے سب ساتھیوں نے عمران کی طرف سے سگنل ملتے ہی پلک جھپکنے میں ان سب کی گردنیں توڑ ڈالی تھیں جو انہیں اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ شاغل حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہونکوں کی طرح ایک ایک کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا کہتے ہو پاگل؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں واقعی ہی پاگل ہو گیا تھا عمران، جو تمہارے مقابلے کے لیے چلا آیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ یوں اچانک پانسا پلٹتے اور سب ساتھیوں کی موت دیکھ کر شاغل کی حالت انتہائی خراب ہونے لگی تھی۔ اچھا چلو ایک سودا کر لیتے ہیں، تم مجھے میری من چاہی معلومات دے دو اور میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا۔ عمران نے جواب دیا، مجھے منظور ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ شاغل نے فوراً ہی زور سے سانس لیتے ہوئے کہا، ہم نے سنا تھا کہ تم صحرا میں نگرانی کر رہے ہو، پھر تم مصر کیسے پہنچ گئی ہو؟ عمران نے پوچھا، مہابلی نے میٹنگ بلائی تھی اور اس میں اس نے پوچھا تھا کہ کون کس کے مقابل آنا چاہتا ہے، اور پھر ہر ایک سے پوچھ کر اس کو بتا دیا، اور اگر وہ اپنے مخالف گروپ کو مارنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو نائب بنا لیا جائے گا۔ اس وجہ سے میرے نمبر 2 نے منصوبہ بندی کی تھی اور نریش نامی آدمی کے جسم میں مخصوص ٹریکر لگا کر اس کو پولیس چیف کے پاس پہنچا دیا تھا، کیونکہ وہ تمہارے اور پولیس چیف کے دوستانہ تعلقات کے بارے میں جانتا تھا، اور جب اس ٹریکر نے تمہاری رہائش گاہ کی نشاندہی کر دی تو نریش نے کیپسول توڑ ڈالا۔ شاغل نے مہابلی کے ساتھ میٹنگ کی مکمل تفصیل بتاتے ہوئے جواب دیا، اور ساتھ ہی اپنی ٹریسنگ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ اب صحرا میں کوئی گروپ نگرانی کے لیے موجود نہیں ہے، عمران نے کہا۔ اس نے ٹریسنگ کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مہابلی کی ترجمانی کرنے والا سپر چیف رابسن بھی سیکرٹ ایجنٹس کا ایک گروہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آخری بار جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایک دیو قامت انسان بھی شامل تھا جو پوری میٹنگ میں خاموش رہا تھا، اور میٹنگ کے اختتام پر مجھے ریڈ آرمی کے کرنل راسٹر کو اور GP5 کے کرنل جیکب کو واپس بھیج دیا گیا، مگر وہ دیو قامت میٹنگ کے اختتام پر ہمارے ساتھ باہر نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے مہابلی نے کسی اور گروپ کو احرام کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا ہو۔ شاغل نے جان کے خوف سے مکمل تفصیل سے آگاہی دیتے ہوئے کہا، گڈ، تم نے مکمل تفصیل بتا کر اپنے زندہ رہنے کے چانسز بڑھا لیے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہارے مقابلے میں نہیں آؤں گا۔ شاغل نے منمناتے ہوئے انداز میں کہا، ایسے وعدے تم پہلے بھی کافی کر چکے ہو، مگر مجھے تمہاری شکل دیکھ کر ترس آ جاتا ہے، اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، مگر اتنی سزا تو تمہیں ملے گی کہ تمہیں رسیوں سے باندھنے کے بعد بے ہوش کر دیا جائے، اور اگر تم ہوش میں آنے کے بعد اپنے آپ کو آزاد کرا پائے تو تمہاری قسمت، ورنہ بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ کر ہی مرنا ہوگا۔ عمران نے اپنا لہجہ جان کر سخت بناتے ہوئے کہا، نہیں پلیز عمران، مجھے معاف کر دو، پلیز پلیز۔ شاغل نے رونے والے لہجے میں کہا، اچھا تمہارا ایک امتحان لیتا ہوں، اگر پاس ہو گئے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ عمران نے کہا، پلیز عمران مجھے چھوڑ دو، میں اب آئندہ مقابلے میں نہیں آؤں گا۔ شاغل نے کانپتے ہوئے کہا، تم سب جلدی سے ان مردہ آدمیوں میں سے اپنی جسامت کے لوگ ڈھونڈ کر ان کا میک اپ کر لو، اور کیپٹن شکیل تم شاغل کا میک اپ کر لو، جبکہ جوزف اور جوانا ماسک میک اپ سے ہی کام چلا سکتے ہیں، اور جولیا اور سالیہ تم اپنے کپڑوں پر ہی مردہ آدمیوں کا لباس پہن لینا۔ عمران نے شاغل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد سب ساتھی تیار ہو کر عمران کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ عمران نے بھی اپنا میک اپ تبدیل کر لیا تھا۔ اس وقت وہ شاغل کے نمبر 2 راج چندر کے میک اپ میں تھا۔ شاغل، میرے ساتھیوں نے تمہارے جن جن ساتھیوں کا میک اپ کیا ہے اس کا نام بتاتے جاؤ، کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں، اس معاملے میں تمہاری یادداشت کافی تیز ہے اور تم اپنے آدمیوں کے نام زبانی یاد رکھتے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شاغل نے اس بات میں سر ہلا کر ہر ایک کا نام بتانا شروع کر دیا۔ گڈ، اب تمہاری تکلیف کو کم کر دیتے ہیں، عمران نے کہا، اور شاغل نے خوف سے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ صفدر، اس کو ہاف آف کر دو، اور صدیقی تم ٹیلی فون ڈھونڈ کر لے کر آؤ، عمران نے کہا۔ اسی لمحے شاغل کی ہلکی سی اوک کی آواز سنائی دی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ صفدر نے اس کی کن پٹی پر زوردار حک مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ 1 گھنٹے تک ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔
صدیقی نے ٹیلی فون لا کر عمران کو دے دیا۔ عمران نے فوراً ایجنٹ کا نمبر بلا کر اس کو مخصوص اسلحہ لانے کا کہہ کر شاگل کی کوٹھی کا ایڈریس دے دیا تھا۔ عمران کی خواہش تھی کہ شاگل کو فوراً ایجنٹ کی تحویل میں دینے کے بعد مخصوص اسلحہ لے کر سرائے اعظم کی طرف کوچ کر جائے۔ اس نے سراہ میں چلنے والی مخصوص کاروں کے ٹریلر کو فون کر کے سرائے اعظم کے شروع میں گاڑیوں کی فراہمی کو بھی یقینی بنا لیا تھا۔ بوس، آپ نے مصر ہی کے راستے کیوں سرائے اعظم میں جانے کا فیصلہ کیا ہے؟ حالانکہ اگر آپ پیراشوٹس کی مدد سے سرائے اعظم میں جانے کا پروگرام بنا چکے ہیں تو کسی نزدیکی ملک بھی جایا جا سکتا ہے، کیپٹن ناصر نے پوچھا۔ میجر برمود اور اس کا پورا گروپ اس وقت جہاز میں موجود تھے اور انہیں مصر پہنچنے میں تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت باقی رہ گیا تھا۔ سرائے اعظم سے منسلک ممالک میں مصر ہی ایسا ملک ہے جہاں ہمارے فورن ایجنٹس موجود ہیں جو بآسانی سرائے اعظم میں پیراشوٹوں کی مدد سے اترنے کے نہ صرف مکمل انتظامات کر سکتے ہیں بلکہ مشن میں کامیابی کے بعد سرائے اعظم سے واپسی کے لیے بھی ان انتظامات کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی ممالک سے داخلہ ممکن تو تھا مگر اس کے لیے کافی وقت درکار تھا اور وقت کی ہی ہمارے پاس کمی ہے، میجر برموت نے جواب دیا۔ بوس، کیا ملفن احرام کو تباہ کر کے ہم لوگ اپنا مشن پورا کر سکتے ہیں؟ کیپٹن طارق نے پوچھا۔ علی عمران نے بتایا تھا کہ شنکر دیال کو مارنے کے ساتھ ساتھ اس کے تاج میں لگے ہیروں کو بھی تباہ کرنا ہے۔ اس صورت میں ہی ڈسٹرکشن فورس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر شنکر دیال کے مرنے پر ڈسٹرکشن فورس مکمل طور پر آزاد ہو جائے گی اور پھر اس کی ڈسٹرکشن کے سامنے دنیا کے کسی انسان یا کسی شیطانی طاقت کا بس نہ چلے گا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ ریڈ ایرو میزائل سے اس احرام کو تباہ کر دوں، کیونکہ ریڈ ایرو میزائل کی حدت سے فولاد اور باقی دھاتیں تک پگھل جاتی ہیں۔ اس طرح شنکر دیال کی موت کے ساتھ ساتھ ہیرے کو بھی آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے، میجر برموت نے جواب دیا۔ ویری گڈ، یہ تباہ کی آسان حل ہے۔ ویسے بھی ریڈ ایرو میزائل کو عام لانچر کی مدد سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے، کیپٹن طارق نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جبکہ میجر برموت نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے کیپٹن کے کیبن سے جہاز کے لینڈ کرنے کی اطلاع دی جانے لگی۔ اس وجہ سے میجر برموت اور اس کے ساتھی چوکنے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر اگلے کچھ وقت کے بعد وہ تمام چیکنگ وغیرہ سے فارغ ہو کر ایئرپورٹ سے باہر آنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ بس، آپ لوگوں کو مارنے کے لیے GP5 پوری تیاری کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر موجود ہے، سامنے سے آتے ہوئے ایک شخص نے میجر برموت کے پاس رکتے ہوئے کہا۔ وہ شخص ایئرپورٹ ایوی ایشن کی مخصوص یونیفارم میں ملبوس تھا۔ اوہ، تمہیں کیسے علم ہوا فیروز؟ میجر برموت نے چونک کر رکتے ہوئے کہا۔ بوس، آپ کی طرف سے اطلاع ملنے کے بعد میں نے ایئرپورٹ سے باہر اپنے ساتھیوں کو نگرانی کا حکم دے دیا تھا اور ایئرپورٹ پر اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھا کر خود اندر آ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اطلاع ملی تھی کہ تقریباً 30 کے قریب آدمی پوری طرح مسلح ہو کر ایئرپورٹ کو مختلف اطراف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب وائس ریز کی مدد سے ان کی نگرانی کی گئی تو ان کی گفتگو میں آپ کا نام سامنے آنے پر ہم سب چوکنا ہو گئے تھے۔ پھر ان کے ایک ساتھی کو اغوا کرنے کے بعد اس پر تشدد کیا گیا تو اس نے پورا منصوبہ بتا دیا۔ اس وقت GP5 کا کرنل جیکب بھی باہر موجود ہے۔ ہم لوگوں نے ان سب کی لوکیشن کو مارک کیا ہوا ہے مگر کوئی ڈائریکٹ ایکشن کرنے کے بجائے آپ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پبلک پیلس پر فائرنگ کی وجہ سے کوئی بے گناہ افراد بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، فیروز نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ شو فیروز، مگر اب اس پورے گروپ کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، مجھے ان کی لوکیشن بتاؤ، میجر برموت نے کہا۔ بوس، 20 افراد تقریباً ایئرپورٹ کے داخلی دروازوں کے سامنے سفید گاڑیوں میں موجود ہیں اور 10 آدمی VIP داخلے کو بھی کور کر رہے ہیں، فیروز نے جواب دیا۔ کیا سب آدمی گاڑیوں میں موجود ہیں؟ میجر برموت نے پوچھا۔ یس بوس، پچھلی اطلاع آنے تک تو سب گاڑیوں میں موجود تھے مگر اس وقت آپ کی فلائٹ آنے میں کافی وقت تھا، اس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ گاڑیوں میں ہی رک کر آپ کا انتظار کر رہے ہوں۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو کنٹرول روم میں چل کر کیمرے کی مدد سے ان کی نقل و حرکت دیکھ سکتے ہیں، فیروز نے اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، یہ زیادہ بہتر حل ہے، اس طرح آسانی سے لاہے عمل ترتیب دیا جا سکتا ہے، میجر برموت نے جواب دیا۔ اس کے بعد میجر برموت نے اپنے ساتھیوں کو وہی کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور کیپٹن تفیق اور طارق کے ساتھ فیروز کے ساتھ کنٹرول روم کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر میں میجر برموت GP5 کے تمام آدمیوں کو مارک کر چکا تھا۔ GP5 نے بڑے زبردست طریقے سے انتظامات کیے تھے۔ پورے ایئرپورٹ پر GP5 کے آدمی اس طرح پھیلے ہوئے تھے کہ میجر برموت کے لیے بچ کر نکلنا واقعی ناممکن تھا۔ میجر برموت نے انتہائی انوکھا پلان ترتیب دینے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بریف کر دیا کہ کس طرح ایک ایک آدمی کو جا کر قابو کرنا ہے۔ میجر برموت نے خود کرنل جیکب کو قابو کرنے کا سوچا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے میک اپ کو کرنل جیکب پہچان نہ پائے گا۔ ان کی نشاندہی صرف
मखसूस फ़्लाइट नंबर और इसके बाद इनकी तादाद से ही मुमकिन थी, मगर अब मेजर प्रमोद का पूरा ग्रुप इकट्ठा बाहर निकलने की बजाय अलग-अलग बाहर निकल रहा था। इन लोगों ने एहतियात के तौर पर अपने चेहरों पर मास्क मेकअप करने के अलावा अपने कपड़े उलट कर पहन लिए थे। डबल रिंग के कपड़ों और मास्क की वजह से इनको अब पहचानना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। कर्नल जैकब इस वक्त एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते से बाहर दाएं तरफ एक स्तून के पास खड़ा था। इसका एक हाथ जेब में था और जेब का मखसूस उभार मशीन पिस्टल की निशानदही कर रहा था। मेजर प्रमोद इत्मीनान से चलता हुआ कर्नल जैकब के करीब पहुंच गया था। हेलो, क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं? मेजर प्रमोद ने जेब से एक कार्ड निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और साथ ही एक हाथ मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। ओ सॉरी, मुझे इधर के इलाकों का इल्म नहीं है, कर्नल जैकब ने चौंकते हुए जवाब दिया, मगर लाशौरी तौर पर इसने जेब से हाथ निकालकर मुसाफे के लिए बढ़ा दिया था। मेजर प्रमोद उसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। इसने एक हाथ से मुसाफा करते हुए दूसरे हाथ से कार्ड फेंककर कर्नल जैकब की कनपट्टी पर ज़ोरदार हुक्म मार दिया। एक मरतबा हाथ मारते ही मेजर प्रमोद ने फुर्ती से दूसरी मरतबा फिर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हाथ मारा। कर्नल जैकब मेजर प्रमोद की इस नफसियाती हरकत का शिकार हो गया था और इसका जिस्म बेहोश होकर गिरने लगा था कि मेजर प्रमोद ने एक हाथ से कर्नल जैकब का जिस्म संभाल कर इसको गिरने से बचा लिया। इतने में चंद लोग इनके गिर्द जमा हो गए। क्या हुआ जनाब, खैरियत तो है? अचानक फिरोज़ ने सामने से आते हुए कहा। मेरे साथी शायद बेहोश हो गए हैं, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया। ठीक है, अगर आप इनको उठा सकते हैं तो मेरे साथ आइए और आप सब लोग अपना काम करें, फिरोज़ ने इर्द गिर्द जमा होने वालों लोगों से कहा। मेजर प्रमोद ने इस बात में सर हिलाकर कर्नल जैकब को अपने कंधों पर उठा लिया और कुछ फासले पर जाकर एक बड़ी गाड़ी में डाल दिया, जहाँ इस वक्त GP5 के बहुत से लोग बेहोश पड़े हुए थे। मेजर प्रमोद अपने इस अनोखी नफसियाती प्लान में बगैर गोली चलाए कामयाब हो गया था, वगरना जिस अंदाज में GP5 ने इसे ट्रैप करने का जो जाल फैला रखा था, इससे बचना तकरीबन नामुमकिन था। बाकी कितने आदमी रह गए हैं? मेजर प्रमोद ने पूछा। 3 आदमी बाकी रह गए हैं। अभी इतला मिली है कि इन पर भी काबू पा लिया गया है और इनको भी लेकर आया जा रहा है, फिरोज़ ने जवाब दिया। अगले कुछ वक्त में पूरी GP5 पर काबू पा लिया गया था। फिर फिरोज़ के खुफिया ठिकाने पर ले जाकर इन सब को बांध दिया गया था। नासिर, इस कर्नल जैकब को होश में ले आओ, मेजर प्रमोद ने सबको बंद जाने के बाद कहा। कैप्टन नासिर ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से कर्नल जैकब को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तीसरे थप्पड़ पर ही कर्नल जैकब कराहता हुआ होश में आ गया था। पूरी तरह होश में आने के बाद वो मौजूदा सूरत हाल को देखकर शौक हो गया था। तुम्हारा नाम कर्नल जैकब है और तुम GP5 के चीफ हो? मेजर प्रमोद ने सख्त लहजे में पूछा। हाँ, मेरा नाम कर्नल जैकब है और मैं ही GP5 का चीफ हूँ, कर्नल जैकब ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। गुड। महाबली ने मदफन एहराम के गिर्द क्या इंतजामात कर रखे हैं? मेजर प्रमोद ने पूछा। काश मैंने तुम्हें रेत में ही दफन रहने दिया होता, मगर जैसा कि तुम भी जानते हो, मौत और ज़िंदगी का हम लोगों के साथ गहरा रिश्ता है। इस वजह से मैं इतना तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम मुझसे कोई भी बात मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं उगलवा सकते। तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि हमें हलाक कर दो, मगर इससे ज़्यादा कुछ भी तुम्हारे बस में नहीं है, कर्नल जैकब ने संजीदा लहजे में कहा। ओके, तुम्हारी मर्ज़ी। मुझे वैसे भी तुम्हारे साथियों की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा लग रही थी। कर्नल जैकब के सब साथियों को मारकर इनकी लाशें भर की भट्टी में फेंकाओ। मेजर प्रमोद ने पहले कर्नल जैकब से फिर अपने साथियों को हुक्म देते हुए कहा। अगले ही लम्हे कमरा रेड टेट की आवाज़ से गूंज उठा और कर्नल जैकब के साथी बेहोशी की हालत में ही अपने खून में नहा गए और कर्नल जैकब का चेहरा धुले हुए सफ़ेद चेहरे कपड़े की तरह हो गया। इन सब लाशों को ले जाकर बरकी भट्टी में डाल दो और अगर ये कर्नल अब भी कुछ बताने पर रजामंद नहीं तो इसकी लाश भी जाते हुए लेते जाना, मेजर प्रमोद ने सर्द लहजे में कहा। मेरा जवाब अब भी नहीं में है। तुम कर्नल जैकब से कोई बात भी नहीं उगलवा सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ बताने या ना बताने दोनों सूरतों में तुमने मुझे हलाक तो करना ही है। इसलिए बताने का क्या फ़ायदा, क्योंकि जो बेहोश अफराद को गोली मार सकते हैं, इनसे इंसानियत की क्या तवक्का की जा सकती है? कर्नल जैकब ने तंज़िया लहजे में जवाब दिया। अब तुम्हें इंसानियत याद आ गई है? इस वक्त कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत जब बल्गारिया के बेगुनाह मासूम और नहायते शहरियों पर तुम्हारे महाबली की फ़ौज चढ़ दौड़ी थी? मेजर प्रमोद ने गुस्से से कहा। मैं इसराइल के सदर की वजह से मजबूर हूँ, क्योंकि इनके हुक्म के मुताबिक मैं महाबली के हुक्म को मानने का पाबंद हूँ, कर्नल जैकब ने लाजवाब होते हुए कहा। ठीक है, तुम हुक्म की पाबंदी करते रहो, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया और अगले ही लम्हे कमरा एक दफ़ा फिर रेड टेट की आवाज़ से गूंज उठा। मेजर प्रमोद ने मशीन पिस्टल निकाल कर अचानक ही फायर कर दिया था।
गोलियों ने कर्नल जैकब के चेहरे को उड़ा दिया था। फरोज़, इन सब को ले जाओ और जल्द से जल्द सराय आज़म में जाने के लिए बड़े हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करो। इसके साथ ही मखसूस असला और पैराशूटों का बंदोबस्त भी कर लेना, क्योंकि मैंने पैराशूटों के ज़रिए सराह में आज रात उतरने का इरादा किया है। इस मदफन अहराम और शैतान के चेले को आज मरना होगा। मेजर प्रमोद ने मशीन पिस्टल को वापस जेब में रखते हुए सर्द लहजे में कहा, यस मेजर, आज रात तक इंतज़ाम हो जाएगा। आप मुझे असले की लिस्ट दे दें, फ़िरोज़ ने जवाब दिया। मेजर प्रमोद ने इस्पात में सर हिलाया और फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक असले का बता दिया। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा इंतज़ाम करना कि सारा मामला सरकारी सतह का शो हो। मेजर प्रमोद ने जवाब दिया, आप फ़िक्र न करें मेजर, फ़ौज में भी मेरे ताल्लुकात हैं और अक्सर फ़ौज मशकों के लिए सरहा का रुख करती रहती है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़िरोज़ ने जवाब दिया, ओके, तमाम साथी कुछ देर आराम कर लें ताकि रात को शिकार का पर चला जा सके, मेजर प्रमोद ने कहा, और फिर वो सब आराम करने के लिए दूसरे कमरों में चले गए थे। कर्नल फरीदी अपने साथियों के साथ इस वक्त सराय काफ़िले के साथ शामिल था। काफ़िले की रफ्तार मामूल के मुताबिक काफ़ी तेज़ थी। सराह में ऊँटों का यह काफ़िला रुके बगैर अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए सफ़र कर रहा था। इस वक्त इस काफ़िले के साथ तकरीबन 1000 के करीब लोग शामिल थे। कर्नल फरीदी ने जानबूझकर अपने साथियों को काफ़िले के आखिरी हिस्से में रखा था। कर्नल फरीदी की हदायत के मुताबिक कर्नल फरीदी का ग्रुप इस वक्त आम सुगानियों की तरह अमल कर रहे थे। कर्नल साहब, अभी मज़ीद कितना वक्त लगेगा अहराम तक पहुंचने के लिए? महालका ने पूछा। महालका का ऊँट कर्नल फरीदी के साथ चल रहा था। 4 घंटे के बाद हम इस काफ़िले से जुदा हो जाएंगे, कर्नल फरीदी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कर्नल साहब, क्या अहराम को ही तबाह करना काफ़ी होगा? महालका ने पूछा। नहीं, इतना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाना है कि शंकर दयाल भी अहराम में मौजूद हो और इसके ताज में लगे हुए हीरे को भी ज़ाया करना है, ताकि डिस्ट्रक्शन फोर्स दोबारा जागने से पहले ही ख़त्म हो जाए, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। तो आपको शक है कि शंकर दयाल अहराम छोड़ चुका है, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, महालका ने पूछा। हाँ, क्योंकि पहले जो इन्फॉर्मेशन मिली थी इसके मुताबिक सहरा में काफिरस्तान की सीक्रेट सर्विस और इसराइल की GP5 को मौजूद होना चाहिए था, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक सरा में इस वक्त कोई ग्रुप मौजूद नहीं है, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। और इसका मतलब है कि इतने तोहील सफ़र का कोई फ़ायदा ना होगा, कैप्टन हमीद ने कहा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखो, अभी तक तो सिर्फ अंदाज़ा ही है, मगर कोशिश तो हमें करनी ही होगी, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। कैप्टन हमीद और मालका ने इस बात में सर हिला दिए। वैसे कर्नल साहिब, इस काफ़िले में एक ग्रुप की हरकत कुछ मशकूक सी हैं, कैप्टन हमीद ने कहा। जानता हूँ फर्जंद, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। मतलब कि आप भी इसको चेक कर चुके हैं? मालका ने पूछा। हाँ, दरमियान में जाने वाले एक ग्रुप की हरकत वाकई मशकूक हैं। काफ़िले के आगाज़ में उन्होंने जिस तरह हरकत की थी, इससे लगता था कि वो किसी मखसूस ग्रुप की तलाश में है और अपनी कद्दो कामत से वो सब ट्रेंड एजेंट लगते हैं। इस वजह से मैंने खामोशी से डिक्टाफोन इनके सामान में पहुँचा दिया था और फिर इनकी होने वाली सब बातें सुन ली। इस वजह से मैंने इस काफ़िले में सबसे आखिर में होना पसंद किया था, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। ओह, क्या बातें हुई थी और कौन सा ग्रुप है वो? कैप्टन हमीद ने चौंकते हुए पूछा। मालका भी चौंक कर कर्नल फरीदी की तरफ देखने लगी थी। इस काफ़िले में हमारे साथ रेड आर्मी भी सफ़र कर रही है और वो अभी तक इस बारे में मशकूक है कि कोई मुखालफ ग्रुप इस काफ़िले को इस्तेमाल करते हुए मदफन अहराम तक पहुंच सकता है। इस वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अगर कोई ग्रुप रास्ते में जुदा होता है या मखसूस रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है तो बेखबरी में इस पर हमला कर देंगे, और अगर कोई ग्रुप काफ़िले से जुदा नहीं होता तो वो कुछ आगे जाकर अपना रुख अहराम की तरफ कर लेंगे और इसको अपना मरकज़ बना लेंगे, क्योंकि टारगेट मदफन अहराम ही है, कर्नल फरीदी ने तफसील बताते हुए कहा। ओ, तो फिर क्या सोचा है आपने? मालका ने पूछा। हम लोग मदफन अहराम के आने से काफ़ी पहले ही इस काफ़िले को छोड़ देंगे, जबकि रेड आर्मी इस इंतज़ार में होगी कि मखसूस रास्ता आने पर कोई ग्रुप काफ़िले को छोड़ेगा, और जब इन्हें इस बात का इल्म होगा कि एक ग्रुप काफ़िले को छोड़ चुका है तो वो अफरा तफरी के आलम में इसकी तलाश में निकलने की कोशिश करेंगे, और इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर हम आराम से और इत्मीनान से रेड आर्मी का शिकार खेल सकेंगे, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। अच्छी प्लानिंग है। इस तरह काफ़िले के आम अफराद भी मरने से बच जाएंगे, कैप्टन हमीद ने कहा।
ہاں، اور اب جا کر اپنے گروپ کے سب ساتھیوں کو چکنا کر دو، اور اب ہم لوگ آہستہ آہستہ اپنی رفتار قافلے سے کم کرتے جائیں گے، کرنل فریدی نے کہا، اور کیپٹن حمید اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے اونٹ کی رفتار کم کرتے ہوئے باقی ساتھیوں کے قریب ہو گیا۔ اس کے بعد کرنل فریدی کے گروپ کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قافلہ کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کرنل فریدی نے مخصوص حالات کی مدد سے اپنا سفر اہرام کی طرف جاری رکھا۔ رات کا وقت تھا، اس وجہ سے صحرا پر سکون تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹہ مزید گزرنے کے بعد انہیں ایک جانب سے ریت اڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ ہوشیار، دشمن واپس آ رہا ہے، کوئی زندہ نہیں بچنا چاہیے، کرنل فریدی نے بلند آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں نے ریت کے ٹیلوں کے پیچھے پوزیشن لے لی تھی۔ پھر جیسے ہی ان کا شکار ان کی فائرنگ رینج میں آیا، کرنل فریدی نے مشین گن سے برسٹ مار دیا۔ کرنل فریدی کے فائر کرنے کی دیر تھی کہ اس کے ساتھیوں نے دھواں دھار فائرنگ کرنا شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سامنے سے آنے والا گروپ چیختا چلاتا ہوا زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ ان کے اونٹ بھی اس آفت سے بوکھلا کر اندھا دھند بھاگنے لگے تھے، مگر جلدی 20 کے قریب آدمی کرنل فریدی اور اس کے گروپوں کی گولیوں کا شکار بن چکے تھے۔ دیکھو جا کر، اگر کوئی زندہ بچنے میں کامیاب ہوا ہے تو اس کو لے آؤ، کرنل فریدی نے اپنے ساتھیوں کو فائرنگ روکنے کا حکم دیتے ہوئے کیپٹن حمید سے کہا۔ کیپٹن حمید اور کچھ ساتھی اپنی اونٹوں کو دڑاتے ہوئے تیزی سے دشمن کی لاشوں کی طرف بھاگے، اور پھر تھوڑی دیر میں انہوں نے کرنل فریدی کو اطلاع دے دی تھی کہ اب کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ اوکے، اب ہمیں تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کرنا ہے تاکہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، کرنل فریدی نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اونٹ کی رفتار یکدم بڑھا دی تھی۔ عمران صاحب، یہاں نہ تو کوئی اہرام موجود ہے اور نہ ہی اس کی حفاظت کے لیے کوئی ایجنسی، صفدر نے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس وقت شاگل اور اس کے ساتھیوں کے روپ میں مدفن اہرام کے گرد موجود تھے۔ لگتا ہے ہاتھی نکل چکا ہے، بہرحال اس کی دم کو ہی تباہ کیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا، مگر یہاں تو اہرام بھی موجود نہیں ہے، چوہان نے جواب دیا۔ مدفن اہرام ریت کے نیچے ہوتا ہے، عمران نے جواب دیا، تو اس کو اوپر لانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تنویر نے پوچھا۔ جوزف، کیا تمہیں شیطان کی بو آ رہی ہے؟ عمران نے تنویر کی بات نظر انداز کرتے ہوئے جوزف سے پوچھا۔ یس بوس، اسی جگہ کے نیچے سے بو آ رہی ہے، مگر اس میں وہ تیزی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ شیطان یہاں سے جا چکا ہے، جوزف نے ریت پر ایک جگہ ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ٹائیگر اور جوانا، تم دونوں جا کر گاڑی سے سرنگ لگانے کا سامان نکال لاؤ، ہم لوگ سرنگ لگا کر اس اہرام تک پہنچیں گے، عمران نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر اور جوانا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑیوں کی طرف چلے گئے۔ عمران صاحب، اگر یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے تو اس اہرام کو تباہ کرنے کا کیا فائدہ؟ صالح نے پوچھا۔ یہ تو اس اہرام میں داخل ہونے کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ کیا فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آگے بڑھنے کا کوئی کلیو مل جائے، عمران نے جواب دیا۔ پھر 2 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد وہ ریت میں مخصوص سرنگ لگا کر مدفن اہرام کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ عمران نے اپنے کچھ ساتھیوں کو باہر نگرانی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ واقعی اس اہرام کی حالت دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہاں کافی لوگ رہے ہوں گے، کیونکہ اس میں گھٹن کا احساس تک نہیں ہو رہا، جو ایسی بند عمارتوں میں عموماً ہوتا ہے، سیکی نے اہرام میں داخل ہونے کے بعد کہا۔ ہاں، اور یہاں جدید مشینری اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس اہرام کو واقعی کسی ہیڈ کوارٹر کی شکل دی گئی تھی۔ بہرحال تم لوگ پورے اہرام کی باریک بینی سے تلاشی لو، ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے، عمران نے کہا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اہرام کے مختلف حصوں میں پھیل گیا، مگر کافی کوشش کے باوجود بھی کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے آگے بڑھنے کا کلو مل سکے۔ تمام ساتھی واپس اہرام کے داخلی دروازے کی طرف جمع ہو چکے تھے۔ طاہر نہیں آیا ابھی تک۔ بہرحال صفدر، تم اہرام کے مختلف حصوں میں میگا بم لگا دو تاکہ اس اہرام کو ہی تباہ کیا جا سکے، تاکہ بعد میں یہ شیطان کسی مقصد میں استعمال نہ ہو سکے، عمران نے کہا، اور صفدر اس بات میں سر ہلا گیا اور اپنے بیگ کو کندھے سے اتار کر اس میں سے 3 بم نکال کر ایک دفعہ پھر اہرام کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، بے پناہ تلاشی کے باوجود سوائے اس ایک کارڈ کے کچھ نہیں مل سکا، سامنے سے طاہر نے آتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا، تمہیں کوئی کارڈ تو ملا، ہم لوگوں کو تو سوائے سرد آہوں کے کچھ بھی نہیں ملا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ طاہر نے قریب آنے پر وہ کارڈ عمران کے حوالے کر دیا۔ وہ چھوٹا سا سرخ رنگ کا کارڈ تھا جس پر گولڈن سرکل بنا ہوا تھا۔ گولڈن سرکل کے درمیان میں سنہری حروف میں انگریزی کا حرف آر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، واپس جا کر اس کارڈ کو چیک کر لیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ کارڈ اس دیو قامت شخص کا ہو جس کے بارے میں شاگل بتا رہا تھا کہ وہ میٹنگ کے ختم ہونے کے باوجود شنکر دیال کے ساتھ رہا تھا، عمران نے کہا۔
عمران صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ شنکر دیال نے ڈبل گیم کھیلتے ہوئے کسی بین الاقوامی خفیہ تنظیم سے رابطہ کر لیا ہو؟ اس طرح اسے ایک طرف تو 3 ملکوں کی سپورٹ مل جائے گی اور دوسری طرف وہ کسی خفیہ تنظیم کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیڈ کوارٹرز اور سب ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ ان کے ایجنٹس کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ثالیہ نے کہا، ہونے کو تو دن بھی ہو سکتا ہے اور رات بھی، بہرحال ہو سکتا ہے تمہارا اندازہ درست ہو۔ عمران نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں صفدر بھی پمپ لگا کر واپس آ چکا تھا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپسی کے لیے سرنگ کا رخ کیا ہی تھا کہ اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ عمران ابھی سرنگ میں ہی تھا کہ سامنے سے جوانا بھاگتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ ماسٹر، حملہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو بتانے آیا ہوں، جوانا نے دور سے ہی چلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، باقی ساتھی تو خیریت سے ہیں؟ عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر، ہمارے ساتھی ریت کے ٹیلوں کے درمیان پوزیشن لے چکے ہیں، جوانا نے جواب دیا۔ سب تیار ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو کور کرتے ہوئے سرنگ سے نکل کر ریت کے ٹیلوں کے درمیان پوزیشن لے لینا، عمران نے اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو عمران کے ساتھی بھی اسلحہ ہاتھوں میں لیے تیزی سے عمران کے پیچھے بھاگے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ناول کا یہ حصہ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا حملہ آور میجر فرمود یا پھر کرنل افریدی کی ٹیم تھی یا پھر دشمن؟ اور وہ کیا انجانے میں ایک دوسرے کو زخمی کر بیٹھیں گے یا پھر نہیں؟ اور کیا یہ تینوں ٹاپ ایجنسیز ایک مہینہ ختم ہونے سے پہلے ڈسٹرکشن فورس اور شنکر دیال کو مارنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا اور آخری حصہ صرف اور صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔